یہ تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ رہے ہیں بھائی. ہم نے تو میں اخبار میں کام کرتا ہوں اور ہم نے یونیورسٹی سے ان کے شناختی کارڈ نکلوایا. ان کا ان کے جو والد صاحب تھے نذیر حسین، ان کا پورا نام نہیں تھا، ان کا پورا نام تھا چودھری نذیر حسین. سب سے زیادہ جو پولیس والے شہید ہوئے وہ ہزارہ ڈویژن کے. پاکستان کے جھنڈے آپ نے جلائے، بتہ نہ دینے والے کا گھر آپ نے اجاڑ دیا. پولیس افسران کو بھی میں غیرت دلاؤں گا تو ان کو بھی شرم آنی چاہیے جنہوں نے ان کی تفتیشوں کو چینج کیا. روزانہ 55 لوگ مارے جاتے تھے روزانہ کی بنیاد پہ. جو ہے کراچی میں اس وقت ریشو جو آتا تھا وہ ڈبل فگر میں آتا تھا. وہ بٹھا کے کن آلوں سے، کن چیزوں سے، کن چھریوں سے، کن چاقوؤں سے وہ باقاعدہ کھال کو اتارتی اپنی داغ، اپنی دہشت بٹانے کے لیے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے نیوز. میں ہوں عاصم بھٹی. کراچی شہر جو ہر دور میں کسی نہ کسی امتحان سے ہی گزرتا رہا، غریب پرور کہلانے والا شہر، کبھی لاقانونیت، کبھی لوٹ مار اور کبھی یہاں پر قبضہ مافیا سرگرم رہی. ہر دور میں کراچی نے امتحان دیا لیکن پھر بھی غریبوں کو پالتا رہا. آج ایک ایسے موضوع پہ بات کرتے ہیں جس دوران کراچی میں نہ صرف غریب لٹتے رہے بلکہ اپنی جانوں سے بھی گئے اور کراچی نے کئی ماؤں کے لال قربان ہوئے. میرے ساتھ موجود ہیں شاہد انجم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب، 90 کی دہائی میں کراچی نے کون سا امتحان دیا؟ کراچی نے ہر دہائی میں امتحان دیا ہے. ملک کا سب سے بڑا شہر اور سب سے بڑا اکانومی ہب آپ کا، پورٹ، ہر چیز. اس نے کس طرح سے نہیں امتحان دی، اس کو کس طرح سے اس سے امتحان نہیں لیا گیا. آپ 80 کی دہائی کی، 90 کی دہائی کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ 84 85 سے کراچی میں جو ظلم اور بربریت جو شروع ہوئی، اور یہ دور تھا جنرل ضیاء الحق کا، جب کراچی میں یہ جس کو کیا کہتے ہیں کہ لاسانی بنیادوں پر جو ہے اس کا امتحان لینا شروع کیا گیا. اور ایک واقعہ ہوا بشرا زیدی کیس، اور بشرا زیدی ایک ایکسیڈنٹ کیس تھا. ناظم آباد میں یہ واقعہ ہوا تھا اور مجھے یاد ہے میں خود لیاقت آباد میں رہتا تھا، اور اس واقعے کے فوری بعد 1 گھنٹے کے اندر اس شہر میں تقریباً 500-550 گاڑیوں کو نظر آتش کیا گیا. اور یہ اس وقت اس چیز کو ہوا دی گئی کہ ایک مہاجر لڑکی جو ہے وہ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئی ہے. حالانکہ میں لوگوں کی جو ہے وہ تصحیح کر دوں اس بات کی کہ بشرا زیدی جو تھی وہ فوراً اس میں جاں بحق نہیں ہوئی تھی. 2 دن تک ٹریٹمنٹ اس کا جاری رہا اور تیسرے دن بشرا زیدی جو ہے اس نے انتقال کیا. لیکن 3 دن کے بعد اس کراچی کی جو حالت تھی، شاید اس وقت جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہو یا اس وقت کے جو ذرائع ابلاغ تھے ان کو اگر بندہ مطالعہ کرے تو آپ یہ کہیں گے کہ کراچی کو کھنڈر بنا دیا گیا 2 دن کے اندر. کراچی کی شاہراہوں پر جس طرح سے خون بہا، کراچی کے شاہراہوں پر ہر انچ پر مہنگی گاڑیاں، اور اس کے بعد جو ہے ان میں لدا ہوا سامان بالکل راکھ بن چکا تھا. کوئی سیکورٹی کے لوگ جو تھے وہ سڑک پر نظر نہیں آ رہے تھے. لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے. بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ اب کراچی کبھی آباد نہیں ہوگا. ایک مکمل طور پر جو ہے اس پر ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہے، دن کبھی نہیں ہوگا. چند مشٹنڈے گماشتے سڑک کے اوپر اسلحہ لہراتے پھرتے تھے اور ان کے ہاتھ میں اپنا پیٹرول کی بوتلیں تھیں. آپ کی گاڑی دیکھی اور شڑنگ اس کو آگ لگا دی. اس کے بعد کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. نہ آپ رپورٹ کر سکتے تھے، نہ آپ کہیں جا سکتے تھے، نہ آپ موو کر سکتے. خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں، بچے جو اسکول جا رہے تھے، ان کے لیے اتنی بڑی پرابلم پیدا ہو گئی. اسکول بند ہو گئے، کالج بند ہو گئے، امتحانات ملتوی ہو گئے اور لوگ اپنے گھروں میں اتنے محصور ہوئے. خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ بیچرل تھے، چھڑے جو لوگ تھے، ان کے لیے اتنی پرابلم ہوئی کہ شہر میں ہوٹل بند، تندور بند، چائے خانے بند، ہر چیز کو تہس نہس کر دیا گیا. وہ ہنگامہ اس طرح سے سٹارٹ ہوا کہ پھر وہ ہر وقت گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی آتی رہی. کمی اس میں کہیں واقعہ نہیں ہوئی. اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر سیکورٹی اداروں کو تھوڑا بہت جو ہے وہ خیال آیا اور اس طرح کچھ شرپسندوں کو انہوں نے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی اور یہ سوچا کہ شاید ہم روک پائیں، لیکن وہ نہیں روک پائے. یہاں میں واضح کر دوں کہ
جو بشرا زیدی کیس تھا، ایم کیو ایم کو ابھار وہیں سے ملا، ایم کیو ایم کا اصل جو وجود سامنے آیا وہ وہیں سے سٹارٹ ہوا۔ مطلب یہ گماشتے یہ جو مسٹنڈے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ایم کیو ایم کے لوگ تھے؟ بالکل ایم کیو ایم کے کارکن تھے، اور اس میں بہت مزے کی بات یہ تھی کہ بہت کم عمر لڑکے تھے، مجھے اس طرح سے تھے کہ وہ بالغ بھی شاید نہیں تھے، اگر جو بالغ تھے وہ پیچھے سے ڈوریاں ہلاتے تھے، اور جو نابالغ تھے 15 16 17 18 سال کے جو لڑکے تھے ان سے یہ کام لیا جاتا تھا، اور یہ کام کوئی ایک وقت اس کا طے نہیں تھا، یہ 24 گھنٹے جو ہے اس سے کام لیا جاتا تھا، گاڑیاں جلانا، دکانوں کو آگ لگانا، لوگوں پر جو ہے وہ پتھراؤ کرانا، فائرنگ کرانا، یہ کراچی کا مقدر بن گیا تھا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر یہ کئی سال تک جو ہے یہ سلسلہ نہیں رکا، بلکہ اتنا جھوٹ بولا گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ علی گڑھ والا جو واقعہ ہوا، اورنگی والا، وہ اتنا انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، گھروں میں گھس کے لوگوں کو کس طرح قتل کیا گیا، شاہراہوں پر کیا لوگوں کو کاٹا گیا، اور ہمارے ہاں اس وقت پی ٹی وی چلتا تھا، اور کون تھا جو ان کو ہوا دے رہا تھا کہ ایک رپورٹ بنی جس میں یہ دکھایا گیا کہ بدھ کے روز جب گوشت کا ناغہ ہوتا ہے تو اتنا جھوٹ بولا گیا کہ دیکھیں کراچی بالکل کھلا ہوا ہے، پرامن ہے، کچھ نہیں ہے، یہ دیکھیں گوشت کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ تو اتنا بے وقوفوں والا کام کیا گیا، اتنا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی گئی، اس طرح سے شہر کو تہس نہس کیا گیا کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ جب سیکورٹی اداروں نے تھوڑا بہت مزاحمت شروع کی تو پھر ہمارے جو پولیس کے لوگ تھے ان کو کس طرح یرغمال بنایا گیا، ان کو کس طرح قتل کیا گیا، اس میں تو اگر آپ اس وقت کی ڈیٹیل نکالیں گے تو آپ کو بہت افسوس ہوگا، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں شاہد گے۔ صاحب یہ بھی بتائیں کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب سیکیورٹی اہلکاروں نے مزاحمت کی تو ان کو سامنا کرنا پڑا، تھانوں کو کیسے تالے لگے، کیسے سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ مارے جاتے رہے؟ دیکھیں ہوا یہ تھا کہ جب یہ معاملہ شروع ہوا نا تو آپ کے تھانے والوں کے پاس جو پولیس اسٹیشن تھے ان کے پاس تو وہ ویپن ہی نہیں تھا، جو دہشت گردوں یا شر پسندوں یا اس وقت کے جو ایم کیو ایم کے کارکن تھے ان کے پاس جو ویپن تھے وہ ویپن تو پولیس کے پاس تھا ہی نہیں۔ تھانوں پہ حملے شروع ہوئے، پولیس موبائلیں گشت پہ نہیں جا سکتی، آپ کے پاس بختر بند گاڑیاں نہیں تھیں، پولیس باہر نہیں نکل پا رہی تھی، تھانوں کو جب تالے لگے کیونکہ ان کے پاس ویپن نہیں تھا، 303 وہ پرانے ایک چائنا رائفل ہوتی تھی سنگل فائر والی، اب سنگل فائر والی بندوق کیا کرے گی جہاں سے برسٹ آ رہے ہوں۔ تھانوں کے اندر سے لوگوں کو چھڑایا گیا، تھانوں کو آگ لگائی گئی، جیسے آپ کا یہ پاک کالونی تھانہ جلا تھا، بلدیہ تھانہ جلا تھا، الفلاح تھانہ جلا تھا، اس طرح سے تو بہت سارے پولیس اسٹیشن جو تھے وہ جل گئے تھے، اور جو چوکیاں بنائی گئی تھی جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف تھانوں کے علاقوں میں چوک، وہ تمام مسمار ان کو آگ لگا دی گئی، وہ ختم کر دی گئی، پولیس کا گشت جو تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، آپ پولیس کی وردی میں کسی کو باہر دیکھ نہیں پاتے تھے۔ جو لوگ اس وقت جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیکو لیگل آفیسر کے پاس بھی جو پولیس افسر جاتا تھا وہ کیا کرتا تھا، وہ شلوار قمیض پہنتا تھا، اپنے کاغذ جیب میں چھپا کے جو ہے وہ وہاں تک جاتا تھا کارروائی کے لیے، اس کی یہ جرات ہی نہیں تھی کہ وہ وردی پہن کے جائے یا پولیس کی موبائل جائے یا موٹر سائیکل پہ جائے، کس طرح سے جاتے تھے۔ اور خاص طور پہ آپ کا عباسی شہید ہسپتال اور سول ہسپتال جو تھے ان میں اس طرح کے واقعات چونکہ زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں تو اس وقت کا ریکارڈ اگر دیکھا جائے تو بہت برے حالات سے کراچی گزرا، اور اس نے سب سے زیادہ جو ہمارا بیڑا غرق کیا ہماری تعلیم کا کیا۔ 6 مہینے اسکول نہیں کھلتے تھے، اگر ایگزام ہو رہے ہیں تو آپ ایگزام لیٹ ہو گئے، مطلب آپ بالکل آپ کی زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی نا، آپ ان علاقوں سے گزر نہیں سکتے تھے۔ رات کا وقت تو آپ یہ بھول جائیں، گل بہار، ناظم آباد، لیاقت آباد، آپ کا یہ پی آئی بی، ان علاقوں سے آپ کیسے کراس کر کے نیو کراچی؟ لائنز ایریا بہت کنجسٹڈ تھا، لائنز ایریا میں بڑی فائٹ چلتی رہی، لیکن جو علاقے میں بتا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں داخل ہونے کے لیے یہ راستے تھے، آپ ان گزرگاہوں سے آپ گزر ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ اپنے گھروں نیو کراچی آپ کیسے جا سکتے تھے، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد آپ کیسے جاتے، خواجہ اجمیر نگری کے علاقے میں سرجانی کے آپ کہیں جا ہی نہیں پاتے تھے۔ کرفیو کا دور کیسے لگتا تھا، اس کی کیا وجوہات تھی، کرفیو لگا دیے جاتے تھے؟ دیکھیں کرفیو تو پھر ایسا ہوتا تھا کہ جب یہ ہنگامہ رہی ہوتی تھی تو
اگر اس میں کوئی ایم کے ایم کا بندہ، جیسے آپ پولیس کے بندے ادھر جو ہے وہ مارے جا رہے تھے، ادھر ایم کے ایم کے لڑکے بھی جو تھے وہ مارے جا رہے تھے، اور ایم کے ایم اس کا بڑا فائدہ اٹھا رہی تھی اس وقت، وقتی فائدہ تو اٹھا رہی تھی، بعد میں تو نقصان ہوا ایم کے ایم کو، لیکن وقتی ان کو بڑا فائدہ ہوا، لاشوں سے گزرنا، بلڈ روڈ پہ گرنا، ایم کے ایم کو اس کا بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ اب اگر کسی علاقے میں کسی ایم کے ایم کے کارکن کو اگر مار دیا گیا، مقابلے میں مارا گیا، مبینہ مقابلے میں مارا گیا، یا کسی ذاتی دشمنی میں مارا گیا، یا آپس میں کوئی رنجش میں مارا گیا، تو اس پہ ایم کے ایم کے ہڑتال کی کال آ جاتی تھی، کل ہم ہڑتال کریں گے، اس کا سوگ منائیں گے۔ اب ہڑتال کا اعلان انہوں نے کیا کہ کل ہوگا، آج اعلان کیا صبح دوپہر 12 بجے کے بعد کلوز ہو جاتا تھا کراچی، بس ہڑتال کا اعلان کل کا ہے، آج 12 بجے جیسے ہی اعلان ہوتا تھا، اس کے آپ 10 منٹ بعد دیکھیں آپ کی تمام مارکیٹیں بند ہو جاتی، آپ کی گاڑیوں کو آگ لگنا شروع ہو جاتی تھی، آپ کا پورٹ سے سامان نکلنا بند ہو گیا تھا۔ اس وقت یہ نادرن بائی پاس بھی نہیں تھا، آپ کا راستہ وہی تھا، ایک ہی شارع پاکستان والا راستہ تھا، اور ادھر آپ کا کرنگی انڈسٹریل ایریا والا راستہ تھا، یہ راستے بالکل بند ہو جاتے تھے، آپ کا پورٹ جو ہے وہ بالکل پیک ہو جاتا تھا، کہیں سے آپ نکال نہیں پاتے تھے، شہر میں گاڑیاں باہر سے داخل نہیں ہو پاتی تھی، سراب گوٹ سے بھی اگر آپ آئیں گے تو سراب گوٹ پہ بھی جو تھا وہ ایک ہنگامہ شروع ہو چکا ہوتا تھا، اب آپ کہاں سے نکلیں گے؟ تو اس طرح سے ہوتا تھا کہ آپ کا اگر ایک دن کا سوگ ہے تو 3 دن کا ہوگا، ایک دن پہلے سے، اور ایک دن سوگ کے دوسرے دن بھی لوگ جو ہے بہت محتاط ہوتے تھے، بہت احتیاط کر کے نکلتے تھے گھروں سے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس میں اگر کچھ اور ہو گیا تو پتہ چلا کہ پھر اور کچھ ہو جائے گا، تو بڑا اس طرح سے لوگ جو ہے وہ ذہنی ایک کوف جو تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ ان دہشت گردوں پہ جن پولیس افسران نے آپریشن کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ جو آپ نے بات کی نا کہ پولیس جنہوں نے کارروائیاں کی، جو اس وقت تھانوں میں رہے، یا وہ ایم کے ایم کے کارکنوں کو پکڑتے تھے یا آپریشن کرتے تھے، یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہوئے، اس میں 90 سے جو ہے وہ پھر ایم کے ایم نے خاص طور پر ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس میں خالی پولیس نہیں تھی، رینجر بھی تھی، رینجر کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، پاک فوج کے جوان جو تھے ان کو بھی ٹارگٹ کیا گیا، کئی ان کے علاقوں سے پاک فوج کی گاڑیاں نہیں گزر پاتی تھیں، اگر گزریں تو انہوں نے حملے کیے، اس میں شہید ہوئے آپ کے فوجی۔ 91 میں پھر آپریشن شروع کیا گیا، 92، 93، 94، یہ پھر بہت زیادہ کراچی جو تھا اس میں، آپ کو پتہ ہے 93، 94 میں سب سے زیادہ کراچی کا ریشو ہے قتل کا، روزانہ 55 لوگ مارے جاتے تھے، روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے کراچی میں اس وقت ریشو جو آتا تھا وہ ڈبل فیگر میں آتا تھا، کبھی سنگل فیگر میں جو ہے وہ نہیں آیا۔ ہم جب اخبار میں خبر لکھتے تھے تو ہم اینڈ پہ جا کے ایک دائرہ بنا کے اس میں لکھتے تھے کہ آج کراچی میں اتنے خالی چھوڑ دیتے تھے، جب کاپی جانے لگتی پھر اس کو پر کیا جاتا تھا، ڈبل فیگر میں لوگ، جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ بہت بڑا واقعہ ہوا کٹیان صاحب کا، کٹیان صاحب ڈی ایس پی پریڈی تھے، انہوں نے ایم کے ایم کے خلاف جب کارروائیاں شروع کی تو وہ نارتھ ناظم آباد میں ان کو شہید کر دیا گیا، نارتھ ناظم آباد کے علاقے میں وہ ڈیوٹی کر کے جا رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں ایم کے ایم کو خاص طور پہ 2 افسران نے بہت منہ دیا جو سٹارٹ والے تھے، جس میں راون وار جو بھی ریٹائرڈ ہوئے ایس پی، اور بہادر علی صاحب ٹریفک سے گئے تھے، فلک خورشید صاحب ایس ایس پی سینٹرل ہوتے تھے، انہوں نے ان کو کھارا در ٹریفک چوکی سے اٹھایا اور جا کے تھانہ اس وقت نارتھ ناظم آباد سے الگ بنایا گیا تھا، تیموریہ تھانہ، وہاں ان کو ایس ایچ او لگایا، اور بڑا اس وقت چونکہ ایک بڑا ہڑبونگ تھا پورے شہر میں، فائرنگ، جلاؤ گراؤ، تو بہادر علی صاحب وہاں ایس ایچ او لگ گئے۔ اس کے بعد وہ وہاں ان کا جو ہے ٹکراؤ ہوتا رہا، آپس میں ان کا مقابلے ہوتے رہے، ایم کے ایم سے خاص طور پہ، اور راؤ انوار صاحب ایس ایچ او نارتھ ناظم آباد تھے، ان سے بھی جو ہے ان کا بڑا وہ رہا، کچھ اس میں زیادتیاں بھی ہوئیں، یہ نہیں ہے کہ خالی جو ہے وہ پولیس مظلوم بنی رہی، پولیس نے زیادتیاں بھی بہت کی اس دور میں، ایم کے ایم کے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں بھی ہوئیں، یہ نہیں تھا کہ مکمل طور پر جو ہے وہ ہم یہ کہیں کہ ون سائیڈڈ ساری چیزیں تھیں، ایسا نہیں تھا۔ بہرحال پھر راؤ صاحب کو وہاں سے جو ہے وہ موو کیا گیا، ان کو پھر کھارا در ایس ایچ او لگا دیا گیا، اور بہادر علی صاحب کو پھر نیو کراچی چونکہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو گیا تھا تو پھر ان کو نیو کراچی ایس ایچ او لگایا گیا۔ پھر 94 میں، اور 94 میں یہ اپنے گھر سے نکلے تھے، شاید جون کا مہینہ تھا مجھے یاد ہے، تو اس سے پہلے پلان بن چکا تھا کہ وہ ان کے نکلنے کا کیا ٹائم ہے، میرا خیال یا تو ان سے کسی جو لوگ ان کے ساتھ تھے کسی سے کوئی
تھا ان کا میل جول تھا، یا پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس گلی سے وہ گزرتے تھے وہاں آپ یہ دیکھیں کہ 3 گھروں کو یرغمال بنایا گیا. اس میں جو تھا خاص طور پہ وہ لڑکا کیا نام تھا اس کا، فہیم کمانڈو، اس کا اصل نام تھا فہیم فاروقی. فہیم کمانڈو تھا. اور اس سے پہلے ایم کیو ایم نے باقاعدہ اس کے لیے ایک باقاعدہ میٹنگ ارینج کی تھی کہ یار یہ تو ہمارے گلے میں آ رہے ہیں، ان کا کچھ کرے. تو پھر فہیم کمانڈو جو تھے انہوں نے پھر اس پر اپنے ساتھ لڑکے لیے اور اس کے بعد جو ہے ان کو وہاں کونے کے اوپر شہید کیا گیا. یہ بہادر علی صاحب جب گھر سے نکلے تو ان کی گاڑی اسٹارٹ ہوئی پھر بند ہو گئی. تو اس کے بعد جب دوبارہ اسٹارٹ کیے جیسے ہی نکلے تو ان کے ساتھ ان کے جو باقی گن مین تھے وہ بھی شہید ہوئے تھے. اور ابھی تک جو ہمارے پاس اطلاعات تھیں لاسٹ تک سب سے زیادہ جو فائر کیے گئے تھے وہ بہادر علی صاحب ہی کی گاڑی پہ کیے گئے اور انہی کو شہید کیا. جب کیا گیا تو سب سے زیادہ گولیاں ان کے جسم میں پیوست کے. پہلی بار جو ہم نے سنا تھا کہ وہ کون سی کوئی خاص بلٹ تھا جو استعمال کیا گیا تھا جو باڈی کے اندر جا کے باقاعدہ گولیاں پھٹتی، ہولو پوائنٹ، وہ والی گولیاں استعمال کی گئیں. اور بہادر علی کو جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد پھر ایم کیو ایم نے جیسے سکھ کا سانس لیا کہ اب ہمارا شاید بہت بڑا جو مخالف ہے اس سے ہم نے نمٹ لیا ہے. اور بہادر علی صاحب کے ساتھ 2 اے ایس آئی ہوتے تھے اس وقت، ایک جو پھر بعد میں سب انسپکٹر بن گیا تھا اسلم ایاد تھا، توفیق زاہد تھا، اور پھر اسلم ایاد کو ایس ایچ او نیو کراچی لگایا گیا تھا. اسلم ایاد کو نیو کراچی لگایا گیا اور توفیق زاہد کو ایس ایچ او خواجہ اجمیر پر لگایا گیا تھا. اور پھر ان کی فائٹ ظاہر ہے وہ تو معاملہ رک نہیں رہا تھا اس پر. جب عدالت میں پٹیشنیں ہوتی تھی تو عدالت میں دونوں کو جب بلایا جاتا تھا فریق عین کو تو ایم کیو ایم کہتی تھی کہ ہمارے بندوں کو اٹھا کے قتل کیا جاتا ہے، ہم بے قصور ہے. تو پولیس نے موقف اختیار کیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے بندوں کو کون مار رہا ہے. تو اس کے بعد جو اسلم ایاد کو بھی پھر گلشن اقبال میں ڈسکو بیکری کے پاس مارا گیا تھا. اور توفیق زاہد جو ہے وہ تو خیر بہت بعد میں آ کے ان کو قتل کیا گیا جب کراچی آپریشن تقریباً ختم ہو چکا تھا. تو وہ رہتے تھے اپنا فیڈرل بی ایریا میں گلبرگ کے علاقے میں. تو مسجد میں جو ہے وہ جمعے کی نماز کے وقت ان کو جو ہے وہ باقاعدہ گلدستہ دیتے ہوئے ان کے سر میں گولی ماری گئی تھی، وہاں ان کو قتل کیا گیا. اس کے علاوہ اور بہت سارے افسران جو تھے وہ اسی طرح جو اس وار میں جنہوں نے حصہ لیا تھا وہ وقتاً فوقتاً وہ قتل ہوتے رہے. اور پولیس کے جو تالے لگے ہوئے تھے تھانوں کو، اس کے بعد پھر بی بی شہید کا دور آیا. بے نظیر نے آ کر پھر اس وقت ڈی آئی جی شعیب سڈل کو کراچی میں ڈی آئی جی تعینات کیا اور ان کے ساتھ جو تھے وزیر داخلہ کیا نام تھا یار، نصیر اللہ بابر وہ تھے. اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ کراچی کو کلیئر کریں. یہ چودھری اسلم جو تھے یہ ایس ایچ او گلبہار لگے، مختلف پھر جگہوں پر جو ہے وہ ایس ایچ او کو لگایا، سہیل فیض کو کرنگی میں لگایا، زمان ٹاؤن پھر اس میں سے ایک تھانہ الگ سے بنایا گیا. تو اس طرح سے پھر جو اس وقت اے ایس آئی تھے وہ پھر افسر ظاہر سینئر ہوئے، ان کو تھانوں میں ایس ایچ او لگاتے رہے. بہرحال یہ فائٹ چلتی رہی، یہ فائٹ شاہد بند نہیں ہوئی. صاحب یہ بات درست ہے کہ ایم کیو ایم اپنے مخالفین کو، پولیس انفارمرز کو، پولیس اہلکاروں کو جب اٹھا کے اپنے ٹارچر سیل لاتے تھے بدترین ٹارچر کرتے تھے، ڈرل کرتے تھے، پیچس یا پلاس کا استعمال کرتے تھے؟ یہ بہت چھوٹی جو آپ نے کہا ہے نا یہ چھوٹی بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کٹ لگانا، ڈرل کرنا یہ سب چیزیں تھیں. آپ یہ دیکھیں ایک زندہ انسان کی کھال کو اتار دینا. ایم کیو ایم نے یہاں تک ٹارچر کیا تھا اپنے مخالفین کو کہ زندہ کو وہ بٹھا کے کن آلوں سے، کن چیزوں سے، کن چھریوں سے، کن چاقوؤں سے وہ باقاعدہ کھال کو اتارتی اپنی داغ، اپنی دہشت بٹانے کے لیے. آپ نہ دے بتا اور پھر آپ رہ لیں، آپ پہ کوئی الزام نہیں ہے، ذاتی آپ کو کوئی پرابلم آ گئی تو کہا جی یہ تو بھائی کو گالی دی ہے انہوں نے، بانی ہمارے قائد کو گالی دی، بس اس میں آپ کا گھر بھی گیا، آپ بھی گئے. پاکستان میں کون سا ڈسٹرکٹ ہے، کون سی تحصیل ہے جہاں لاشیں نہیں گئیں اس دور میں؟ کوئی ایک جگہ مجھے بتا دیں. آپ ہر جگہ آپ نے لاشیں بھیجی. آپ کو یاد نہیں پیالہ ہوٹل والا واقعہ کتنے مزدوروں کو ٹھوک دیا گیا تھا؟ آپ کو رنگی ٹاؤن کی بس یاد نہیں ہے جب آپ نے پوری بس کو اغوا کر کے بندے ٹھوک دیے تھے؟ یہ تمام ہوتا رہا، یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں، آپریشن بھی چلتے رہے. یہ سب
آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے ایڈیشنل آئی جی جو اب اس دنیا میں نہیں شاید حیات، کبھی اے ایس پی کی پوسٹنگ آپ نے دیکھی ان علاقوں میں؟ اس وقت ہوئی، ان کو رنگی ٹاؤن اے ایس پی لگایا گیا، اور وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ظفروں نے ان کو گولیاں ماری اور وہ شدید زخمی ہوئے، پھر ان کو آغا خان پہنچایا گیا، پھر دوبارہ ان کو وہاں پوسٹنگ ہی نہیں۔ یہ تمام چیزیں کراچی میں کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کیوں؟ آپ کے پاس ایک تو ہیوی ویپن بہت لیٹ آپ کو دیا گیا، آپ کو ہیوی ویپن کی بہت ضرورت تھی۔ ایم کیو ایم نے کیا کیا اس دور کی؟ ایم کیو ایم نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے فوری طور پر، خاص طور پہ یہ آپ کا جو ہتھیار ایس ایم جی ہے جس کو ہم کلاشنکوف کہتے ہیں، کلاشنکوف انہوں نے فوری طور پر جی امپورٹ کرا لی تھی ٹرک ڈرائیوروں سے، ٹرک والوں سے، ڈیلر اسمگلر جو ڈیلر تھے اسلحے کے، ان سے لے کے انہوں نے وہ اپنا کام کر رہے تھے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ پہ ریوالور کیا کام کرے گا جب آپ کلاشن کا برسٹ ماریں گے؟ تو پولیس کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوا، پولیس نے اپنا گچ چھوڑ دیا تھا، پھر اس کے بعد رینجر کے حوالے بھی کیا گیا، رینجر پولیس مل کے آپریشن کرتی تھی، فوج بھی آئی، فوج نے بھی جو ہے وہ مجھے یاد ہے انتصار ایف سی بھی کراچی میں تعینات کی گئی تھی۔ شاہد صاحب، یہ جو ایم کیو ایم کے کارکنان تھے جو پرتشدد کارکنان ہوئے، جنہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا، کیا ان کو اسلحے کی تربیت کوئی ان کا میکانزم تھا، یہیں پر ہوتی تھی، باہر سے کہیں سے تربیت کرتے؟ ظاہر فورسز سے جو لڑ رہے ہیں تربیت یافتہ تو ہوں گے۔ بالکل تربیت ہوتی تھی ان کی، کچھ لوگوں کو تو آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان سے تربیت لے کے لڑکے آئے ہوئے تھے، انڈیا سے بھی تربیت یافتہ ہوئے ہیں، ہمارے پاس جے آئی ٹی پڑی ہوئی ہیں، ہمارے پاس تفتیشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگ انڈیا گئے وہاں سے باقاعدہ اس کی تربیت لے کے آئے، اور پھر انہوں نے ایک میکنزم بڑا اچھا بنایا تھا جس کو یہ اپنے لیے اچھا کہتے تھے، حالانکہ قوم کے لیے بہت برا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آپ نے 14-15 سال کے لڑکے سے یہ کام کرایا، اس کے بعد اس کو کہا کہ آپ اب ہماری چھتری کے نیچے ہیں، اب آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لڑکے کو اتنا پروموٹ کیا، اس کو نشے پہ لگایا، اسے ویپن دیا، اس کے بعد وہ لڑکے اتنے ان پہ کیسز ہو گئے کہ اس کے بعد جو ہے وہ اتنے آگے نکل گئے کہ پھر ان کا واپسی کا کوئی، جیسا آپ دیکھیں اپنا شاہد عامر صاحب جو کہ ای ایس سی والے تھے، جن کا بیٹا بھی ڈی آئی جی ہے، عمر شاہد، ان کے والد کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈیفینس کے علاقے میں مار دیا گیا۔ ان کے ایم کیو ایم کے اپنے نوشاد ملک وغیرہ جو تھے، وہ ڈیفینس فیز 2 میں ان کو قتل کیا گیا۔ بات یہ ہے کہ یہ تمام پلاننگ تھی، یہ تمام چیزیں پلاننگ کے تحت ہوتی تھی، اس کا ٹائم فریم تھا، ٹائم فریم میں سارا کام کیا جاتا تھا، اور اسی میں جو ہے سارا کام ہو رہا تھا۔ یہ آپ یہ دیکھیں نا، مہاجر کیمپ، بلدیہ ٹاؤن، سعید آباد، یہ کیا تھا؟ یہاں آپ دن میں دوسرا چکر تو لگا کے دیکھتے، ذرا نیو کراچی کالی مارکیٹ میں آپ ذرا ایک چکر لگا کے دوسرا چکر تو گھما کے دیکھتے، آپ کو روک لیتے تھے، کون ہے آپ، کہاں سے، آپ کا شناختی کارڈ چیک کیا جاتا۔ لاسانیت کو اتنی ہوا دی گئی کہ آپ نے ڈکیتیاں بھی ماری، تو دوسری جو ہے وہ آپ نے ثقافت کو، اس کا لبادہ اڑ کے آپ نے ڈکیتیاں ماری، اور کہا کہ فلاں مار۔ یار میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، الطاف حسین نے اپنی پہلی تقریر میں کیا کہا تھا، جو فیڈرل کیپٹل ایریا کے بلاک 6 میں جو انہوں نے تقریر کی تھی، انہوں نے کہا ٹی وی وی سی آر بیچے، کلاشن خریدے، مہاجر کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، مہاجر کو قتل کیا جائے۔ اس کے بعد پھر ظاہر اسلحہ ہی خریدنا تھا۔ الطاف حسین سے یاد ہے، یہ چودھری والا کیا معاملہ ہے؟ ہاں، یہ تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ لوگ پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ بھائی ہم نے تو، میں اخبار میں کام کرتا تھا، اور ہم نے یونیورسٹی سے ان کا شناختی کارڈ نکلوایا۔ ان کا اصل، ان کے جو والد صاحب تھے نذیر حسین، ان کا پورا نام نہیں تھا، ان کا پورا نام تھا چودھری نذیر حسین۔ یہ خانے وال سے ان کا تعلق تھا، گجر برادری تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ان کی شادی، چونکہ اردو اسپیکنگ جو ان کی والدہ ہیں الطاف حسین کی، وہ اردو اسپیکنگ ہیں، اور اس کے بعد آج تک کسی نے اس بات کو ڈسکلوز نہیں کیا، وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ پھر اب تو میرے کہا شناختی کارڈ وہاں چینج ہو گئے ہوں گے، ریکارڈ پورا چینج ہو گیا ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نذیر حسین جو تھے ان کا تعلق پنجاب سے تھا، اور چودھری برادری سے تھا، گجر تھے، وہ دودھ کا ان کا کام تھا۔ ان کے جو الطاف حسین کا جو بھائی اور بھتیجا اورنگی ٹاؤن 5 نمبر میں مارا گیا تھا، وہ بھی دودھ کا ہی شاید کاروبار کرتے تھے۔ دودھ کا کاروبار کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اس وقت تو سی ایم عبداللہ شاہ آئے تھے، اور عبداللہ شاہ کے جو بیٹا بھائی تھا اس کا مرڈر ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہہ کے ان کے بندوں کو، اس کے بھائی اور بھتیجے کو کہہ کے انہوں نے خود ٹھوکا، پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں،
اس نے کہا کہ میرے بھائی کا قتل ہوا ہے، اس کا بدلہ میں خود لوں گا۔ ایک سی ایم اس حد تک جا چکا تھا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ظلم ہو رہا ہوگا کہ جو ہر آدمی اس لیول تک آ جائے کہ میں اپنا بدلہ اب خود لوں گا، تو کراچی میں حالات کیا ہوں گے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت آپ ریکارڈ نکلوا کے دیکھ لیں، کراچی میں لوگوں نے رشتے دینے بند کر دیے تھے یا رشتے لینے بند کر دیے، اس لیے کہ آپ کے کارنامے ہر گلی محلے ہر شہر میں جا چکے تھے۔ خاص طور پہ آپ کا جو سکھر سے آپ آگے چلے جائیں، وہ آپ گلگت تک چلے جائیں، سب سے زیادہ جو پولیس والے شہید ہوئے وہ ہزارہ ڈویژن کے تھے۔ سینٹرل پنجاب میں بھی گئی باڈیاں، لیکن ہزارے میں بہت زیادہ باڈیاں گئیں۔ سب سے زیادہ لوگ پاکستان کے جھنڈے آپ نے جلائے، آپ نے اس شہر کی اکانومی تباہ آپ نے کی، بتہ نہ دینے والے کا گھر آپ نے اجاڑ دیا، فیکٹری آپ نے آپ یہ دیکھیں نا بلدیہ ٹاؤن والی فیکٹری کیا ہے، یہ کوئی چھوٹا واقعہ تھا، کہاں گئے سارے ملزمان۔ لیکن اس میں میں ٹوٹل ایم کیو ایم کو بلیم نہیں دوں گا، اس میں ان پولیس افسران کو بھی میں غیرت دلاؤں گا کہ ان کو بھی شرم آنی چاہیے جنہوں نے ان کی تفتیشوں کو چینج کیا، جنہوں نے تفتیشوں کے رخ بدلے، جنہوں نے سارے کام کیے۔ انہوں نے مرنا نہیں ہے کیا؟ ان کو نہیں پتہ کہ ہم کیا کر چکے ہیں؟ کتنی ہمارے جو ہے وہ مائیں جو ہیں وہ بے اولاد ہوئیں، اب یہ دیکھیں کتنے ہمارے بچے یتیم ہوئے، ہماری کتنی بیٹیاں وہاں جل کے ساری دنیا کو پتہ ہے کس نے کیا۔ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، پھر آج بھی ویسے کا ویسے ہی۔ روشنیوں کے شہر کے حالات پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ ماضی میں کراچی نے کن کن امتحانات میں اپنا وقت گزارا، کراچی کے باسی کیسے رہے۔ اگلے ولاگ میں بات کریں گے کہ جو ان دہشت گردوں پر مقدمات ہوئے ان مقدمات کا کیا بنا۔ دیکھتے رہیے ایس اے نیوز۔ اللہ حافظ۔